شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاکر سپیکس اور میں ہوں شاکر علی۔ ناظرین، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ کس سے شروع ہوا تھا؟ تو آج بات کرتے ہیں اسی حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 فرزند تھے، قابیل، حابیل اور شیش علیہ السلام۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر نہیں ہے، صرف قابیل اور حابیل کا ذکر ہے، لیکن وہ بھی نام لے کر نہیں، صرف ابن آدم کے مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نیم بیان کیے گئے ہیں۔ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا دستور یہ تھا کہ آواز سے جوڑیاں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ درپیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیر حابیل کی ہمشیر سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور زمانہ کے مطابق حابیل کی ہمشیر سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی شادی اس کی ہمشیر سے۔ معاملہ ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کریں۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنا ارادہ پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اسی زمانے میں قربانی کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اسے جلا دیتی تھی۔ اسی دستور کے مطابق حابیل نے اپنی ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نذر کیا اور حابیل نے اپنی کھیت کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی اچھی اور بری نیت کا اندازہ ان کے عمل سے ہو گیا۔ حسب دستور آگ نے نمودار ہو کر حابیل کی نذر کو حقستر کر دیا اور اسی طرح قبولیت کا شرف بھی حابیل کے حصے میں آیا۔ قابیل یہ توہین برداشت نہ کر سکا اور اس نے طیش میں آ کر حابیل کو قتل کی دھمکی دی۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری مرضی۔ رہا قربانی کا معاملہ، تو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہوتی ہے، وہاں بدنیت کی دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ غم و غصہ۔ اس پر قابیل نے مشتعل ہو کر اپنے چھوٹے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ معاہدہ میں اس کا ذکر یوں کیا گیا کہ اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاست سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ اور رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ اگر کر اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں ایسے جیسے بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تبدیل کر سکوں۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے شیش بھی اللہ کے نبی تھے جن پر 50 صحیفے نازل ہوئے، لیکن سب امتداد زمانہ سے تلف ہو گئے۔ شیش کے معنی ہیں عطیہ خداوندی، چونکہ آپ قابیل کے ہاتھوں حابیل کی قتل کے 5 سال بعد پیدا ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے نہیں حابیل کے نعم البدل کے طور پر عطا کیا تھا، اس لیے یہ نام شیش پڑ گیا۔ یہ شیش ہی ہیں جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل چلی، کیونکہ حابیل نے اپنا کوئی وارث نہیں چھوڑا تھا اور قابیل کے وارث سیلاب میں غرق ہو گئے تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد انسان 2 واضح گروہ میں بٹ گئے تھے، ایک وہ جو ان کی اطاعت کرتے تھے، دوسرے وہ جو قابیل کی اولاد کے پیرو تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے پیروکاروں میں بہت مقبول اور کامیاب رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ ہی کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے رہے
اور آپ کی تلقین و تعلیم پر عمل کرتے رہے۔ جب سلسلہ اولاد بڑھتے بڑھتے میلائل پر پہنچا تو لوگ آپ کے دین سے پھر گئے۔ میلائل بہت خوبصورت اور وجیہ و شکیل تھے، ہر کوئی ان سے پیار کرتا اور محبت رکھتا تھا۔ میلائل کے انتقال کے بعد ان کی قوم نے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ان کا بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کی اندھی محبت اور کورانہ تقلید نے تمام قوم کو بت پرست بنا دیا تھا۔